السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرالکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ بہرکیف میں آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا جو آپ لوگ سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ابھی ایک نیا چل رہا ہمارے پاس، گن باپی مسجد لے لو، بابری مسجد لے لو، اس کے بعد کچھ اور بولتے، کبھی اجمیر شریف کی درگاہ لے لو۔ اب نیا ایشو پیدا ہو گیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے بس کسی طریقے سے ہندو مسلم مندر مسجد یہ کاٹ کھیلنا، گندگی برپا کرنا، گندگی پھیلانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس کا ساتھ دے رہی ہے گودی میڈیا، جو نیچ میڈیا ہے، کم ظرف میڈیا ہے، کم بخت میڈیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دکھانے کے لیے، نہ بولنے کے لیے، نہ بتانے کے لیے۔ تو یہ جتنا ہو سکتا ہے یہ گند پھیلانا، گندگی برپا کرنا، کسی طریقے سے دماغوں کو بانٹ کر رکھنا، یہ ان کے پاس بڑھ چڑھ کر چل رہا ہے۔ اور ان کی غلط فہمی دیکھیے، صرف یہ گنواپی مسجد میں ایسے 40,000 مساجد ہیں۔ اب یعنی اس کے اوپر شروع کریں گے وہ لوگ، یعنی یہ گودی میڈیا کے پاس یہ تک ٹائم نہیں ہے کہ دیش کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ دیش کی مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، دیش میں ٹماٹر 180 روپے کلو بک رہا ہے، دیش میں ادرک کی قیمت 340 روپے کلو ہو چکی ہے، جو کہ 20 روپے کلو بکتی تھی تو وہ بھی چلا اٹھتے تھے، ابھی 380 روپے تک، 350 380 روپے تک جا چکی ہے۔ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ پیاز 50 روپے کلو بک رہی ہے، صاف اچھی پیاز، کیونکہ ان کا کام ہے، یہ نسل پرست لوگ ہیں بھائی، ان کی نسل میں یہ چیز ہے، کیونکہ یہ کس کا بیج ہے، کیا ہے یہ گندگی، انہوں خود بہتر جانتے ہیں یہ چیز۔ ان کو دیش واسیوں سے یا دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں تھوتو ہو رہی ہے ہماری، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو گندگی جو پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، ابھی ساری دنیا سے ان کا بائیک آؤٹ ہوئے جا رہا ہے، تقریباً 50% تو ہو بھی چکا ہے، اور 50% جو باقی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے 1 ہفتے 10 دن کے اندر ایک معاہدہ رہتا، اس معاہدے کے تحت تھوڑا بہت انتظار کرنا پڑتا، وہ بھی کر لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کے پاس سوائے گندگی، وہ بھی ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں، نہ جس کا کوئی وجود ہے، نہ جس کی کوئی پہچان ہے، جس کو سیاست کی ABCD جاننا نہیں معلوم، وہ تک نہیں جانتے ہیں۔ اب یہ کیا بکنا ہے، کیا کرنا ہے، بس ان کے پاس یہی ہے۔ اور کیا ہے، ان لوگ کو 4 جنے دیکھنا بول کے ان کو رہتا، لیکن جو بھی دیکھتا ہے سوائے بولتا ہے کہ جو ہے سو اس کو جب کچھ معلومات نہیں ہے تو یہ ایسی حرکت کیوں کر رہا، اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا، مسلمان بھی بدنام ہوتے، یہ چیز کی پرواہ نہیں رہتی یہ لوگوں کو۔ ان کو چاہیے سستی پبلکسٹی جو یہ لوگ دیکھنا اور حاصل کرنا چاہتے وہ برابر کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہ درد مندانہ اپیل ہے، تم کو جب کوئی چیز کا علم نہیں ہے، تم کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو تم لوگ ایسی جگہوں پہ مت جایا کرو جہاں پہ ہمارا اسلام اور مسلمان کا نام خراب ہو، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی ایسے سوالات کرنے کے لیے جس کا جواب آپ لوگ دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ لوگ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے، ان کو قابل لحاظ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پیسے دے کے بلایا جاتا تو نہیں جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ اس سے اسلام متاثر ہوتا، اسلام کی بدنامگی ہوتی۔ اگرچہ تم لوگ نہیں گئے میرے عزیز دوستو بھائیو، تو یہ لوگ کس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے؟
ان کا بکوا نہیں چلے گا، ان کے چینلیں کون دیکھے گا؟ ان کے چینلیں کوئی نہیں دیکھے گا. اس لیے آپ لوگ کڑوی بات تو ضرور ہے، کیونکہ دل کو لگے گی، تکلیف ہوگی، کیونکہ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، ہم سچائی بول دیتے ہیں، ہم سچائی بول دیتے. اب ایسا میں کافی دیکھ رہا ہوں بھائی، ایسے یو پی کے حادثے ہیں، یو پی کے مولوی ہیں، اپنے آپ کو مولوی ہیں بول لیتے ہیں، جبکہ اب میں نہیں بول سکتا، کوئی چیز کا علم نہیں ہے، نہ جانتے ہیں. اگرچہ سچے مولویاں رہتے ہیں اگرچہ، تو کیوں جاتے ہیں ڈبیٹ میں؟ معلوم ہے یہ ڈبیٹ ہمارے خلاف جانے والی ہے، ایسے سوالات کیے جانے والے ہیں جہاں پہ صرف ہم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ شرمندہ کرنے کے لیے وہ لوگ بلاتے ہیں. کیونکہ جب ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے ان کو، جب معقول جواب نہیں دے سکتے، تو جان کے ہم کو بدنام کرنے کی تم کو کوئی حق نہیں رکھتا، کوئی وہ نہیں ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان چیزوں سے دور رہیے. یہ سستی پبلسٹی کے چکر میں مت پڑو. کئیوں آئے تم سے پہلے، کئیوں گئے. اسلام جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے، اور بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا، اس سے فرق کچھ پڑنے والا نہیں ہے. لیکن تم لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے تم جیسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے یہ لوگوں کو، یہ گودی میڈیا کے اینکروں کو، کیونکہ ایسے ہونا بول کے ان کو رہتا. اب یعنی آپ لوگوں کو یہ بات میری پسند نہیں آئے گی بعض لوگوں کو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. جو آپ لوگوں کو کڑوی دکھتی ہے تو میرے کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام کے معاملے میں اور مسلمانوں کے معاملے میں برداشت نہیں کرتا. کیونکہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کسی طریقے سے یہ تمہاری گندگی روکنے کے لیے، لیکن میں سوچا تھا اللہ کی طرف سے تم کو ہدایت مل جائے گی، توفیق مل جائے گی، تو تم یہ حرکت نہیں کریں گے. لیکن وہ کوئی چانس نہیں نظر آ رہا اس کا، اس لیے تم لوگ اپنے کاموں پہ جاری ہے. تو یہ اللہ کے واسطے یہ حرکتیں بند کرو، حاصل کچھ ہونے کا نہیں ہے. اب ایسے میں نامہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ایسے 4-5 نامہ تو میرے سامنے ہیں بالکل، جو ایک سستی پبلسٹی کے لیے دیکھنے والا تو کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کا دھندا چلتے رہتا، ان کی ٹی آر پی چلتے رہتی. لیکن جہاں پہ تم لوگ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جہاں پہ تم لوگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو تم کو دفاع کرنے کے لیے ٹائم تو دیا جاتا ہے، لیکن تمہاری آواز دبا دی جاتی ہے، بات کرنے کا موقع تم کو ملتا نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ وہی سوالات کیے جاتے ہیں، پہلے سے ہی معاہدہ طے ہوتا ہے، وہی جواب دینا پڑتا ہے. تو اسی لیے آپ لوگ جا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. برائے مہربانی میں آپ لوگوں کو بڑے اس سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ اپنی یہ چھوڑ دیجئے، یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.